بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز داستان تیاری میں باغ کی شاعر میر حسن ماخوذ از سحر البیان۔ سحر البیان کا خلاصہ بھی پڑھیں گے، مشقی سوالات، مصنف کا مختصر تعارف، بند کی تشریح اور مرکزی خیال۔ شروع سے آخر تک اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ نظم ہے: داستان تیاری میں باغ کی، دیا شہ نے ترتیب ایک خانہ باغ، ہوا رقص سے جس کے لالے کو داغ، عمارت کی خوبی دروں کی وہ شان، لگے جس میں زربفت کے صاحبان۔ جس کو ہم ابھی پڑھتے ہیں، اس سے پہلے مصنف کا تعارف اور سحر البیان کا خلاصہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، مرکزی خیال کے بعد بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ پھر بند کی تشریح کرتے ہیں، اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ مصنف کا مختصر تعارف: میر حسن کا اصلی نام غلام حسن تھا۔ یہ میر حسن ہے، اصل نام ان کا غلام حسن تھا۔ میر حسن کی پیدائش دہلی میں 1727 میں ہوئی۔ یہ ایک بہترین مثنوی اور مرثیہ نگار تھے۔ مثنوی کا مطلب ہوتا ہے ایسے اشعار جو 2 مصروں پر مشتمل ہو، مثنوی، اور ثلاثی، رباعی، مخمس، مسدس وغیرہ، اس طرح 3 مصرے، 4 مصرے۔ مرثیہ نگار میر بابر انیس وہ بھی مرثیہ نگار ہیں، جیسے کربلا کا واقعہ وغیرہ نظموں کی صورت میں لکھا جائے، مرثیہ نگار، مرثیہ نگاری کرنا۔ بچپن سے ہی شاعری کی شوقین ہو گئے تھے۔ ان کی شاعری کا سلسلہ لکھنؤ سے شروع ہوا۔ یہاں میر ضیاء الدین کے شاگرد تھے۔ وہ جب دہلی میں تھے تو خواجہ میر درد کو اپنا کلام سناتے تھے۔ خواجہ میر درد کے ساتھ اور ان کی دی ہوئی تعلیم کی ہی بدولت انہوں نے اپنی بہترین مثنوی رموز العارفین جو کہ تصوف کے بارے میں لکھی، جو کافی مشہور بھی ہوئی۔ لکھنؤ میں ہی 1786 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی زندگی تقریباً 58-59 سال تک کی ہی تھی۔ اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ اردو ادب کو بہت سی اچھی یادیں اور ادبی خدمات دے گئے۔ میر حسن فطری طور پر خوش مزاج تھے۔ ان کی سب سے مشہور اور شاہکار مثنوی سحر البیان ہے۔ انہوں نے بہت سی اصناف سخن، مثنوی، غزل، قصائد، مرثیہ، رباعی، قطعات وغیرہ لکھی۔ اردو ادب میں ان کی غزلیں ایک اونچا مقام رکھتی ہیں۔ سحر البیان کا مختصر تعارف: اردو میں کافی تعداد میں مثنویہ کہی گئی، مگر جو دلکشی اور ساحری مثنوی سحر البیان میں موجود ہے، دوسری مثنویاں ان خوبیوں سے محروم ہیں۔ اس لیے ہم بلا تکلف یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سحر البیان اردو کی بہترین مثنوی ہے۔ سحر البیان اردو کی ان زندہ جاوید مثنویوں میں سے ہے جو ہر زمانے میں عوام اور خواص میں یکساں طور پر مقبول رہی ہیں۔ اس مثنوی کی مقبولیت پر غور کیجئے تو بہت فنی محاسن ایسے نظر آتے ہیں جو دوسرے مثنویوں میں نہیں ملتے۔ میر حسن نے 11 مثنویاں لکھی ہیں، لیکن جو مقبولیت اور شہرت ان کو ان کی مثنوی سحر البیان، قصہ بے نظیر اور بدر منیر کو حاصل ہوئی، وہ کسی اور مثنوی کو نہیں ہوئی۔ سحر البیان نے میر حسن کو ایک مشہور مثنوی نگار کی حیثیت دلائی۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان 200 سال پرانی مثنوی ہے، لیکن جو اہمیت اسے آج کل حاصل تھی وہی اہمیت اسے آج بھی، یعنی جو اس زمانے میں تھی کل تھی، وہی آج بھی ان کو حاصل ہے۔ میر حسن نے اس مثنوی میں ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جسے پڑھ کر ایسا لگتا ہے
جیسے ان کی مثنوی آج کی بولی جانے والی زبان میں لکھی گئی۔ مثنوی صاحب البیان کا خلاصہ، یہ کتاب ہے مثنوی صاحب البیان میر حسن دہلوی کی۔ میر حسن نے مثنوی صاحب البیان میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان بیان کی۔ آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ بدر منیر تو لڑکیوں کا نام ہے اور بے نظیر لڑکیوں کا، لیکن یہاں پہ شہزادہ جو ہے وہ تو بے نظیر ہے اور شہزادی بدر منیر ہے، اس کے عشق کی داستان بیان کی ہے۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا جسے دنیا کا ہر عیش حاصل تھا، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی مایوس ہو گیا تھا اور دنیا کا عیش و آرام ترک کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے نجومیوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ نجومیوں نے راجا کے یہاں اولاد ہونے کی پیشن گوئی کی اور یہ بھی بتایا کہ بچہ پیدا ہونے کے 12ویں سال آفات اور مشکلات سے دوچار ہوگا۔ گو لڑکے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، مگر پری اس پر عاشق ہوگی اور اسے اڑا لے جائے گی، پرستان لے جائے گی۔ نجومی کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بے نظیر رکھ دیا گیا۔ ملک کے ہر کونے میں خوشیاں منائی گئی۔ چوتھے برس دودھ چرا کر ایک نہایت خوشنما باغ میں اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ نجومی کی کہی گئی بات میں بھول چک ہو گئی۔ بادشاہ نے اس خیال سے کہ 12 برس پورے ہو گئے ہیں، شہزادے کو کھلے آسمان کے نیچے سونے کی اجازت دے دی۔ اتفاق سے یہ رات 12ویں برس میں شمار ہوتی تھی۔ چنانچہ نجومیوں کے کہنے کے مطابق ماہرخ نامی پری کا ادھر سے گزر ہوا، شہزادے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی اور اسے اڑا کر پرستان لے گئی جہاں پریاں رہتی ہیں۔ محل میں شہزادے کے غائب ہونے سے کوہرام مچ گیا۔ ادھر ماہرخ نے شہزادے کے آرام و آرائش اور اس کے دل بہلانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن شہزادہ کسی طور اس سے مانوس نہ ہو سکا۔ آخر کار ماہرخ پری نے شہزادے پر ترس کھا کر اسے گھوڑا دیا اور سیاحت کی اجازت دے دی۔ شہزادہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر صبح شام تفریح کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ ایک دن شہزادے کا گزر شہزادی بدر منیر کے محل کے قریب سے ہوا۔ شہزادہ بدر منیر کے باغ میں اتر پڑا جہاں بدر منیر بھی موجود تھی۔ بے نظیر اور بدر منیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور ماہرخ پری کے غیر موجودگی میں آپس میں ملنے جلنے لگے۔ اور جب ماہرخ کو ان ملاقاتوں کی خبر ایک سفید دیو کے ذریعے ہوئی، وہ بہت برہم ہوئی۔ اس نے مارے غصے کے شہزادہ بے نظیر کو کوہ کاف کے راستے میں پڑنے والے کنویں جہاں علم میں قید کر دیا۔ شہزادے کے حال سے بے خبر بدر منیر اس کے فراق، اس کی جدائی میں بے چین رہنے لگی۔ سوتے جاگتے اسے شہزادے کی صحبتوں کا خیال رہتا۔ اسی دوران شہزادی نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ شہزادہ کنویں میں قید ہے۔ وہ سخت بیقرار ہو گئی۔ اس نے اپنا خواب اپنی سہیلی وزیر دادی نجم النساء کو سنایا۔ نجم النساء کو بدر منیر پر رحم آیا اور وہ جوگن بن کر بے نظیر کی تلاش میں نکل پڑی۔ نجم النساء کو راستے میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ سے ملاقات ہوئی۔ فیروز شاہ نجم النساء کے حسن پر فدا ہو گیا، لیکن نجم النساء نے صرف اس شرط کے ساتھ اسے ملنے کا وعدہ کیا کہ وہ شہزادے بے نظیر کو ڈھونڈ نکالنے میں اس کی مدد کرے گی۔ فیروز شاہ نے جنوں کو بلا کر بے نظیر کی کھوج میں معمور کیا، یعنی ان کے کام یہ لگا دیا۔ ایک سکندر نژاد دیو نے
کنویں شاہ عالم سے بے نظیر کو نکالا، اس طرح فیروز شاہ کی مدد سے معروف کی قید سے شہزادہ بے نظیر آزاد ہو گیا۔ فیروز شاہ اور نجم النساء شہزادہ بے نظیر کو لے کر بدر منیر کے محل آئے۔ بدر منیر کے باب مسعود شاہ کی اجازت سے بے نظیر اور بدر منیر کی شادی ہوتی ہے۔ چوتھے دن نجم النساء اور فیروز شاہ کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ شہزادہ بے نظیر بدر منیر کے ساتھ اپنے ملک واپس چلا جاتا ہے اور نجم النساء فیروز شاہ کے ساتھ پاکستان چلی جاتی ہے۔ مشقی سوالات۔ مشقی سوالات سے پہلے مرکزی خیال پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ مرکزی خیال ہے کہ میر حسن نے مثنوی شاہ سہل البیان میں شہزادے بے نظیر شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان بیان کی ہے۔ ایک بادشاہ تھا جسے دنیا کا ہر عیش حاصل تھا، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ چوتھے برس دودھ چھڑا کر ایک نہایت خوشنما باغ میں اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اب باغ کی تیاری کا منظر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تھوڑا سا پہلے بتایا جائے کہ اس میں ہوا کیا ہے۔ اب باغ کی تیاری کا منظر کو اس نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ مختلف پھولوں، درختوں کے نام اور ان کی خوشبوؤں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ میر حسن نے باغ کی فضا بناتے وقت پھل، پھول، درخت، خوشبو، روشنی، ہوا کا حسین امتزاج کو بھی بیان کیا ہے، جس میں پڑھنے والا کھو کر رہ جاتا ہے۔ دیا شہ نے ترتیب ایک خانہ باغ ہوا رخش سے جس کے لالے کو داغ۔ اس کے بعد بنی سنگ مرمر سے چوپڑ کی نہر گئی چار سو اس کے پانی کی لہر۔ اس کے بعد نظم میں بتایا گیا ہے ضیا شہ نے ترتیب ایک خانہ باغ۔ اصل میں خانہ باغ جو ہے ایسے باغ کو کہا جاتا ہے جس کی چار دیواری ہو، یعنی چار دیواری کے اندر جو باغ ہو اسے خانہ باغ کہا جاتا ہے۔ اور لالے سے مراد ہے آرزو، ارمان، اور یہاں پہ شاہ سے مراد ہے بادشاہ۔ دیا بادشاہ نے ترتیب ایک خانہ باغ، یعنی کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے بے نظیر کے لیے ایک خوبصورت سا باغ بنوایا، اس کی ترتیب بنائی اور اس کو بہت ہی تاکہ وہ وہاں پہ اس کی تربیت ہو سکے۔ ہوا رشک سے جس کے لالے کو داغ، اس نے تو یہ بڑے رشک سے بنایا تھا، لیکن بعد میں اس کو اس کا داغ اور اس کی پریشانی اٹھانی پڑی اور اس کو اس پر آرزو اور ارمان بھی ہوا، کیونکہ 12 سال کے بعد جب اس جو ہے اس کو پاکستان جانا تھا، ایک پری نے اس کو لے جانا تھا۔ آخری دن ایسا ہی ہوا، اس نے بڑے شوق اور ذوق سے اپنے بیٹے کے لیے باغ تو بنایا تھا، لیکن اس کے ارمان ادھورے کے ادھورے ہی رہ گئے، اس کو داغ دے گئے۔ اس کے بعد عمارت کی خوبی، دروں کی وہ شان، لگے جس میں زر بفت کے سائبان۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عمارت کی خوبی یہ تھی کہ اس کے دروں دروازوں کہا جاتا ہے، ایسی شان تھی کہ اس میں سائبان یعنی تہ بتے جو ہے اوپر نیچے خوبصورت سائبان سا بنایا ہوا تھا، ایسی خوبصورت دیواریں تھی۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے اس باغ کی جو عمارت بنائی گئی تھی، چکیں اور پردے بندے زر و نگار، دروں پر کھڑی دست بستہ بہار۔ چکیں اصل میں کانوں کی سی جو ہوتی ہیں اور پردے بندے ہوئے تھے زر نگار۔ زر نگار کا مطلب تھا سنہرا کام، اس پہ سنہرا کام ہوا تھا پردوں پر بھی اور اس چکوں پر بھی۔ دروں پر یعنی دروازوں پر کھڑی دس بستہ بہار، دس بستہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ بندے ہوئے، یعنی یہ ایسے بہار تھی جیسے کہ دس بستہ ہاتھ باندھے ہوئے، خوبصورت پھولوں سے مزین
اور بہت ہی خوبصورت پردے اس میں لگائے گئے تھے اور اس پہ زرنگاری کا کام بھی ہوا تھا اور خوبصورت جنا دیواریں اس میں کھڑی تھیں. اس کے بعد کوئی ڈور سے در پر اٹکا ہوا, کوئی زہ پہ خوبی سے لٹکا ہوا. ڈور دھاگے کو رسی کو کہا جاتا ہے اور اٹکا ہوا وہی مراد ہے کہ لٹکا ہوا اٹکا ہوا. زہ اس میں لکھا کوئی زہ سے مراد ہوتا ہے یہاں پہ کنارہ. کوئی کنارے پر بہت ہی خوبصورتی سے لٹکا ہوا تھا اور کوئی دروازے پر لٹکا ہوا تھا, کوئی ڈور سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ لٹکا ہوا تھا. وہ مقیس کی ڈوریاں سر بسر کہ مہ کا بندہ جس میں تارے نظر. مقیس کا مطلب ہوتا ہے جس میں چاندی اور سونے کی جو تار ہوتی ہے اسے جو کام کیا جاتا ہے. تو ایسی ڈوریوں سے وہ مقیس تھیں, سر بسر اوپر نیچے. ماہ بولتے ہیں چاند کو کہ ماہ کا بندہ جس میں تارے نظر. اس کے بعد چیکوں کا تماشا تھا آنکھوں کا جال, نگاہ کو وہاں سے گزرنا محال. جو چکی ایسی تھی, وہ جو پردے وغیرہ تھے وہ ایسے تھے, یعنی کہ ایک قسم کا اس میں آنکھوں کا جال سا بنا ہوا تھا, بہت زیادہ تھی. نگاہیں جو ہیں وہاں سے گزرنا مال. اگر نگاہیں کوئی دیکھنا بھی چاہیں اندر تو اندر جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی تھی, ان کا آگے تک اندر تک جو ہے نا گزرنا نگاہوں کا وہ محال تھا. ایسے جو ہے نا خوبصورت طریقے سے چکوں کو اور پردوں کو زرنگار کیا ہوا تھا, لٹکایا ہوا تھا. سنہری مغرق چھتیں ساریاں, وہ دیوار اور در کی گل کاریاں. سنہری بولتے ہیں سنہری کو گولڈن, اور مغرق جو ہے یہاں پہ چمکیلی مراد ہے. یعنی سنہری اور چمکیلی چھتیں ساریاں, یعنی کہ چھتیں وغیرہ جو تھی وہ بہت ہی خوبصورت انداز سے کلرفل تھیں, سنہری چمکیلی وغیرہ تھی. وہ دیوار اور در کی گل کاریاں, گل پھول کو کہتے ہیں اور گل کاریوں سے مراد بیل بوٹے بنانا. در و دیوار پر جو ہے دروازوں پر دیواروں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیل بوٹیاں بنے ہوئے تھے اور چھتیں بھی بہت زیادہ مزین تھیں. دیے 400 آئینے جو لگا, گیا چگنا لطف اس میں سما. 400 کا مطلب تھا چاروں طرف, آئینے جو لگا, آئینے جو ہے یعنی کہ چاروں طرف جیسا آئینے کو انسان دیکھتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے, ایسی خوبصورت اس میں جو ہے چاروں طرف نظر آ رہا تھا. چگنا کا مطلب ہے 4 گنا, دگنا 2 گنا اور چگنا 4 گنا. اس میں ایسا خوبصورت سما تھا, ایسا لطف تھا اس میں کہ چاروں طرف جیسے آئینہ لگا ہو چاروں طرف نظر آ رہا ہو, ایسے ہی ہر چیز دیواروں پر پھول جو ہے بوٹے بیل بوٹے جو ہے نظر آ رہے تھے, بیل بوٹیاں وغیرہ نظر آ رہی تھی, ہر چیز بڑی ہی مزین. وہ مخمل کا فرش اس کا ستھرا کے پاس, بڑے جس کے آگے نہ پائے ہوس. پائے ہوس سے مراد آرزو اور خواہش جو ہے نا, وہ اس کا جو فرش تھا وہ بھی مخمل کا بنا ہوا تھا, ایسے صاف ستھرا تھا کہ جس کے آگے آرزو اور ہوس آگے نہ بڑھ سکے. ان کے جو انسان کی آرزو ہو سکتی تھی بہترین سے بہترین, مزین سے مزید مزین, جتنا بھی کیا جا سکتا تھا ایسے اس کو جو ہے بنایا ہوا تھا اس باغ کو. رہی لخلخے اس میں روشن مدام, معطر شب و روز جس سے مشام. لخلخے جو نا اصل میں یہ ایک خوشبودار مرکب ہوتا ہے یا ایک خوشبودار گھاستی ہوتی ہے, اور مدام کا مطلب ہوتا ہے مدام مسلسل, دوام کے معنی میں ہے مسلسل متواتر. اور مشام کا مطلب ہوتا ہے دماغ, عطر سے بھرا ہوا, شب و روز دن رات. اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلسل اس میں ایک ایسی خوشبو کا مرکب جو ہے وہ معطر ہوتا تھا دن رات, جس سے دماغ جو ہے دماغ بھی جو ہے نا اگر کوئی جائے تو اس کا دماغ بھی معطر ہو جاتا تھا, تر و تازہ ہو جاتا تھا. ایسی خوبصورت جو ہے نا اس میں خوشبوئیں جو مسلسل جو ہے وہ آ رہی ہوتی تھی. بنی سنگ مرمر سے چوپڑ کی نہر,
بنی سنگ مرمر سے چوپڑ کی نہر، گئی 400 اس کے پانی کی لہر۔ چوپڑ کی نہر سے جو ہے وہ نہر جو 4 شاخوں میں تقسیم ہو اور چاروں طرف گئی ہو۔ چوپڑ جو ہے چاروں طرف جو ہے نا منقسم ہوئی ہو، یعنی کہ اس میں جو ہے نا ایسی نہر تھی جو چاروں طرف جو ہے تقسیم کی ہوئی تھی اور سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھی، اور اس کے چاروں طرف 400 سے مراد ہے چاروں طرف اس کا پانی کی لہریں جو ہے وہ ایسے لہریں چل رہی تھی چاروں طرف۔ کرینی سے گرد اس کی سرو سہی، کچھ ایک دور دور اس سے سیب و بہی۔ کرینی کا مطلب ہوتا ہے ڈھنگ سے، ترتیب سے، اور گرد اس کے گرد اس کے سرو سہی۔ سرو سہی کا مطلب ہوتا ہے سرو کا سیدھا جو پیڑ ہوتے ہیں، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں وہ، یعنی کہ اس کے قریب قریب جو ہے بڑی ہی ترتیب کے ساتھ، بڑے ہی ڈھنگ کے ساتھ اس کے گرد جو ہے باغ کے گرد بڑے خوبصورت جو ہے سروں کے جو لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے، اور کچھ ایک دور دور اور تھوڑا جو فاصلے سے سیبوں کے درخت، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے بہی اصل میں ناشپاتی کی طرح ایک جو ہے نا درخت ہوتا ہے، تو ناشپاتی مراد دی جا سکتی ہے، سیب کے اور ناشپاتیوں کے بھی جو ہے نا وہ سرو کے ساتھ ساتھ اور فاصلے پر یہ بھی درخت لگے ہوئے تھے بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ چمن سے بھرا باغ و گل سے چمن، کہیں نرگس و گل کہیں یاسمین۔ بہت ہی باغ جو ہے وہ چمن ایسا خوبصورت تھا، پھول ہی پھول تھے اس میں، کہیں نرگس کا پھول ہے، کہیں دوسرے گل ہیں، گل لیلا، کہیں یاسمین ہیں جیسمین، کہیں چمبیلی ہے اور کہیں موتیا، اور کہیں رائے بیل اور کہیں موگرا۔ رائے بیل سے مراد ہوتی ہے ایک قسم کی چمبیلی ہے، چمبیلی کا جو نا پھول ہے، اور جیسے جو دوسرے پھول ہوتے ہیں۔ موگرا اصل میں جو ہے موگرا وہ موتی کے پھول کو بھی کہا جا سکتا ہے، موگرا موتی کے پھول کو کہا جاتا ہے۔ کہیں چمبیلی کے پھول ہیں اور کہیں جو ہے موگرا اور موتی کے پھول ہیں، کہیں جعفری اور گیندا، کہیں جعفری جو ہے یہ بھی ایک قسم کا جو ہے پھول ہے، گیند نما جو نا ایک قسم کا جو نا سفید رنگ کا جو نا، یعنی کہ جعفری جو ہے وہ گیندے نما کا گیندے کا پھول ہوتا ہے، کہیں گیندا ہے اور کہیں جو ہے جعفری۔ سما شب کو داؤدیوں کا، کہیں داؤدیوں جو نا ایک پھول ہے جس میں چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں، نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے، تو ایسے شب کے وقت جو ہے نا بہت ہی خوبصورت سما ہوتا ہے، پھول ہی پھول معطر ہوتے ہیں، اس میں بہت ہی اچھے انداز میں پھولوں کا تذکرہ ہے، پھلوں کا تذکرہ ہے، کہیں درد نسرین کہیں نسترن۔ نسرین اصل میں ایک قسم سفید رنگ کا جو نا گلاب کا جو پودا ہوتا ہے جس کو سیوتی بھی کہتا ہے، اس سے یہ مراد ہے، اور نسترن یہ بھی ایک قسم کا پودا ہے، اور یہ بھی تقریباً یوں سمجھیں جس کا پھول جو ہے نا نہایت خوشبودار ہوتا ہے اور خوب سفید گلاب کی طرح ہوتا ہے۔ عجب رنگ پر زعفرانی چمن، بہت ہی خوبصورت رنگ، اور زعفرانی جو ہے نا اصل میں نارنجی رنگ کا جو ہے نہایت ہی خوبصورت خوشبودار پھول ہوتا ہے، یعنی باغ کے اندر پھول ہی پھول تھے، ہر قسم کے پھول تھے۔ بڑی آب جو ہر طرف کی کو بہے، کرے کمریاں سروں پر چہچہ۔ اس کے بعد بڑی آبجو، آبجو کا مطلب ہوتا ہے یہ نہر کو کہا جاتا ہے، چشمے کو کہا جاتا ہے آبجو، نالا وغیرہ جو ہے، لیکن خوبصورت جو ہے نا نہر وغیرہ کو کہا جاتا ہے اس میں۔ ہر طرف کو بہے، یعنی کہ ایسی اس میں نہر تھی جو ہر طرف بہ رہی تھی۔ کرے کمریاں سرو، ایک پھول ہے کمری، اصل میں جو ہے یہ ویسے تو فاختے کی طرح ایک قسم کا پرندہ ہے، لیکن شعراء جو ہے نا شعراء اسے سرو کا عاشق مانتے ہیں، اور یہ کنایتاً عاشق کے لیے استعمال ہوتا ہے، پر چہچہ چہچہا رہے ہوتے ہیں، جیسے فاختہ وغیرہ جو ہے نا اس کے اندر چاروں طرف جو ہے پانی میں نہر میں وہ اس کا عاشق بن کے جو ہے نا آتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، باغ سے خوشبو کو معطر بھی لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں تمام باغ کی جو تیاری میں کس طریقے سے باغ کو تیار کیا جاتا ہے اس کی داستان ہے، اس میں
بہت ہی اچھے انداز میں میر حسن نے بیان کیے کہ 9 مہینے یوں سمجھے کہ 12 سال تک، 4 سال سے لے کر 12 سال تک تقریباً 8 سال جو ہے وہ اس باغ میں رہتا ہے بچہ بے نظیر۔ اس کے بعد سوال جواب کی طرف، اگر کسی منظوم کلام کا عنوان بھی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ منظوم کلام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کلام جو ایک تو ہوتا ہے نثر، لیکن ایک ہوتا ہے نظم والا، تو اسے نظم کہتے ہیں۔ اس نظم کی شعری خوبیاں کیا ہیں؟ اس کی شعری اس میں جو ہے نا حسن تعلیل بھی ہے۔ اصل میں حسن تعلیل جو ہے اس میں آپ کی بک میں لکھا بھی ہوا ہے، حسن بیان کے سبب حقیقی معلوم ہو، یعنی شعر میں کسی بات کی ایسی وجہ بیان کرنا جو اصلی نہ ہو مگر حسن بیان کے سبب حقیقی معلوم ہو، صنعت حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ جیسے بتایا جا رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر 3 رات سے پیاسا تھا، اور دریائے فرات جو ہے وہ اس بات کا شدید صدمہ تھا ان کو کہ میں اس مقدس لشکر کو کوئی مدد نہیں کر پایا۔ اس غم اور افسوس کی وجہ سے دریائے فرات کی لہریں کنارے پر سر مار رہی تھی۔ حالانکہ قدرتی طور پر دریا کے پانی کی لہریں ہوا سے اٹھتی ہیں اور ساحل پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں، مگر شاعر نے لہروں کے اس عمل کی وجہ سے افسوس اور صدمے کو قرار دیا ہے۔ پیاسی جو تھی حسینی حسینی صفات 3 رات کی، یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر 3 دن سے پیاسا تھا، ساحل سے سر پھٹکتی تھی موجیں فرات کی جو موجیں ہیں وہ ساحل سے اپنا سر پھٹک رہی تھی، تو اس میں حسن تعلیل ہے۔ ایسے ہی اس میں مبالغہ بھی ہے، بہت سی جگہوں میں مبالغہ رائی سے کام کیا گیا ہے، تضاد بھی استعمال ہوا ہے، ضد، اور اس کے علاوہ تشبیہ بھی اور جو ہے تکرار وغیرہ بھی، یہ تمام چیزیں جو ہیں استعمال ہوئی۔ اس نظم کی 4 پسندیدہ شعر لکھے اور پسند ہونے کی وجہ، کوئی بھی 4 اشعار لکھے جا سکتے ہیں اور جو پسند ہیں اس کو تحریر بھی کیا جا سکتا ہے۔ نظموں کا اکثر مرکزی خیال آتا ہے، اس لیے مرکزی خیال جو ہے بتایا جا چکا ہے۔ آخر میں کثیر الانتخابی سوالات۔ دیا شہ نے ترتیب ایک خانہ باغ، ہوا رشک سے جس کے لالے کو داغ۔ اس شعر میں یہ صنعت ہے حسن تعلیل، اس میں جو ہے وہ حسن تعلیل ہے۔ نظم داستان تیاری میں باغ کی حیت کے لحاظ سے یہ مثنوی ہے، کیونکہ مثنوی صاحب البیان تو حیت کے اعتبار سے مثنوی ہے۔ شعر دیے 400 آئینے جو لگا، گیا چگنا لطف اس میں سما۔ میں صنعت ہے، اس میں جو صنعت ہے وہ ہے مبالغہ، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا ہے، مبالغہ۔ لفظ لخلخے کے معنی ہیں ایک خوشبودار گھاس یا کوئی مرکب وغیرہ۔ نرگس، یاسمین، موگرا اور جعفری ہیں، یہ اصل میں پھولوں کے نام ہیں۔ الفاظ معنی: زربفت، ایک کپڑا جو سونے اور ریشم کے تاروں سے بنتے ہیں، زربفت۔ مقیش، چاندی اور سونے کا تار، اس سے کیا ہوا کام۔ مشام جو ہے وہ دماغ۔ 10 بستہ، ہاتھ بندے ہوئے۔ تارے نظر، ستارے جو کہ نظر۔ گلکاری، پھول، گل کو کہا جاتا ہے، گلکاری سے مراد بیل بوٹے بنانا۔ خانہ باغ، وہ باغ جو 4 دیواری کے اندر ہو۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ جو آپ نے سنا ہے اپنے انداز میں بھی جو ہے بند کی تشریح کی جا سکتی ہے، خود لکھیں، اور اس کے علاوہ مرکزی خیال بھی آسان ہے۔ اگر ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی لازمی سبسکرائب کیجیے، شیئر بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے۔ اپنا خیال بھی رکھیے۔ نمازوں کا اہتمام، دنیا کی زندگی آخری زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، اس لیے علم کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب انسان اللہ کو پہچانے، اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین پر
چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔